حسبنا الله ونعم الوكيل. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا منقبت امام حسین علیہ السلام پیش کرنے سے قبل ایک مرتبہ باوز بلند درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے۔ اللہم صلی علی شفیع مولانا محمد بن وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فیضان رازپوری، یہ کیا ہی خوب انداز میں اس کلام کو لکھا ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ حسین کربلا میں بلائے جاتے ہیں، مچل کر کہیے سبحان اللہ۔ حسین کربلا میں بلائے جاتے ہیں، حسین کربلا میں بلائے جاتے ہیں، حسین کربلا میں بلائے جاتے ہیں، خدا کی راہ پہ وہ سر کٹائے جاتے ہیں، خدا کی راہ ہمیں وہ سر کٹائے جاتے ہیں، اور ہمارے خون کا شجرہ تو ان سے ملتا ہے۔ پہلے اسٹیج بغور سماعت فرمائے۔ ہمارے خون کا شجرہ تو ان سے ملتا ہے، ہمارے خون کا شجرہ تو ان سے ملتا ہے، کہ جن کے کاسے میں ساگر سمائے جاتے ہیں، جن کے کاسے میں ساگر سمائے جاتے ہیں، کہ جن کے کاسے میں ساگر سمائے جاتے ہیں۔ اگلا شعر سماعت فرمائے کہ طویل سجدہ کرو مصطفیٰ خدا نے کہا، طویل سجدہ کرو مصطفیٰ خدا نے کہا، حسین پوشت نبی پر بٹھائے جاتے ہیں،
حسین پوشت نبی پر بٹھائے جاتے ہیں۔ بلاد کی کسی تاخیر ہمارے آئے ہوئے مہمان کو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، مدینہ، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر جلوہ فروز تمام سادات اکرام، علماء ذوی احترام، ثناخان مصطفیٰ، عزیز بچوں، نوجوان ساتھی ہو، بزرگوں، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے گفتگو کرو سے قبل ہم اور آپ تمام حضرات مل کر معمول کے مطابق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد واصحابہ بارک وسلم۔ ماشاءاللہ خوبصورت اسٹیج پر جلوہ افروز سادات اکرام بھی ہے، خوبصورت اسٹیج بھی ہے، خوبصورت یہ سما بندھا ہوا بھی ہے۔ لیکن آپ کو بات بتا دوں کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑھنے والا دنیا کا سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے۔ نام سن کر مجھ پر درود پڑھنے والا دنیا کا سب سے بڑا سخی آدمی ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ بندہ مومن مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے نا، اللہ جواب میں اس بندے پہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ آگے کریم آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز وہ بندہ اتنا زیادہ قریب ہوگا مجھ سے جتنے اس بندے نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ یہ جو مہینہ ہے نا تو میلاد کا مہینہ ہے۔ جس طرح ہم نے گلی گلی کو سجا دیا ہے، مسجدوں کو بھی سجا دیا، اس طرح انشاءاللہ مسجد آباد بھی کریں گے اور حضور کی بارگاہ میں بے پناہ درود بھی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جب محفل کے بعد بھی جب موقع ملے نا حضور کی بارگاہ میں درود پڑھے، جتنا ہو سکے اتنا درود کثرت کرے اور مطلب حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرے۔ ٹھیک ہے، بلند آواز سے درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد واصحابہ بارک وسلم۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ تو ہی کس سے مختصر، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ پہلے آپ میرے ذوق کا سن لیں انشاءاللہ، اس کے بعد میں آپ کو آپ کے ذوق کا سنا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں حمد باری تعالیٰ سے چند اشعار پیش کرتا ہوں اور شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ بندے نے اپنے رب پہ کتنے احسان کیے، بندے نے اپنے رب کو کتنی نعمتیں دی۔ میں تقریباً آدھے گھنٹے سے آخر یہاں بیٹھا ہوا تھا، آپ بھی میرے سے قبل آئے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، تو گویا ہم آدھا گھنٹہ موت کے قریب ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ادا یہ کرے کہ جو آدھا گھنٹہ نکلا نا ہمارا وہ ذکر مصطفیٰ میں نکلا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے ہماری قبر میں اجالا عطا فرمائے، روشنی عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم تو ہر لمحہ موت کے قریب جا رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی اور اس پہ خدمت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے کہ بندے نے اپنے رب کو کون سی نعمت نہیں دی،
اور بندے نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے. 4 لائن مجھے پتا ہے کہ آپ کو اردو کتنی سمجھ میں آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو رنگے بہار، تو میرا فن تو فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. آپ کوشش کریں، آپ کو شاید سمجھ میں بات آ جائے. میں دیکھوں گا کہ آپ کو بات کتنی سمجھ میں آتی ہے. سنیں، وہ کہتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو رنگے بہار، تو میرا فن تو فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. یہ دنیا جہاں بزم آراہیا، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیا، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آبادانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے. اگر میں آپ کو بولوں تو آپ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، تو آپ ہاتھ اٹھا کر بول دیں گے سبحان اللہ. رکیے پہلے سنیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اگر میں نے آپ کو کہا کہ اب ہاتھ اٹھا کر بولے تو آپ ہاتھ اٹھا کر بولیں گے بھئی اس نیت سے بھئی مہمان آئے مہمان کی بات کی قدر رکھ دے، یا تو اس نیت سے پھر سیدھے صاحب ہے. لیکن مزہ تب ہے کہ کوئی کہے یا نہ کہے. ایمان تو یہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، گنبد خضرا سے کملی والے تو دیکھ رہے. کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بولنا. اگر کسی کو دکھانے کے لیے بولا گا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ محفل کا نا سید صاحب نے ٹوپی پہن کے بنی بڑی ادب والی محفل ہے، اس لیے کہ یہاں تقدیر بدلی جاتی ہے. مسجد کے بعد یہی تو وہ جگہ ہے جہاں تقدیر بدلی جاتی ہے. آپ نے حضور کی محفل کو کیا سمجھا ہے؟ فرشتے ڈھونڈتے فرشتے اور مقدر والے ہر کوئی آتا نہیں ہے. وہ کسی نے کہا تھا اگیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا. اس شہر میں ہزاروں لوگ ہوں گے لیکن آپ چند لوگ کیوں یہاں آئے؟ کسی نے کہا کہ اگیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، اس سر کو ہر ایک در پہ جھکایا نہیں جاتا. آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا. اگر آپ سبحان اللہ بھی بولے یا ہاتھ بھی اٹھائے نا تو اس نیت سے اللہ تعالیٰ حضور کے نام پہ ہاتھ اٹھاتا ہوں. میرے ہاتھ کبھی اللہ کسی کے محتاج نہ کرنا، میں ہاتھ تیرے نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر بولتا ہوں. پھر ایمان تو ہمارا یہ نا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. توجہ رکھے، میں رکو انتظار کر، میں رکتا کہا ہوں. میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے بندے کو کون سی نعمت ہے جو نہیں دی. کیا بندہ نے کون سی نعمت جو بندے نے اللہ نے اپنے بندے کو نہیں دی، اور بندے نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے. شاید کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو رنگے بہار، تو میرا فن تو فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. یہ دنیا جہاں بزم آراہیا، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیا، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آبادانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے. یہ پانی ہوا یہ شمس و قمر، یہ موجے روا یہ کنارہ بور، یہ شاخوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے، فلک پر ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بری کیاریا، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیا، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سن، یہ جرنوں کے جلتے ہوئے جلترن، یہ جھیلوں میں جلتے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی ہوئی حمد، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ. چرندوں پرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناطے یہ گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم کاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، کہ اس پہ کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے اور شریعت بھی دی. ارے غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، کہ اس پہ کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے اور شریعت بھی دی. غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. اور جب بندے کو رب سے محبت ہو جاتی ہو، اور جب بندہ رب کی رحمت کی طرف ایک قدم چلتا ہے نا، اللہ کی رحمت اس کی طرف 10 قدم چل کے آتی ہے.
تو رب کی مسجد کی طرف آ کے تو رب کے گھر کی طرف آ کے تو دیکھ، آج ہر بندہ پریشان حال نظر ہے۔ وہ جو رب ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ رب ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ہم بھی تو اس سے سچا پیار کر کے دیکھیں نا، زندگی کے سارے گناہ ایک طرف رہ جائیں گے، ایک مرتبہ ایک آنسو اگر رب کے خوف میں نکلا ہوگا نا وہ ایک طرف رہ جائے گا۔ جب سچی محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر عقیدہ ایمان یہ بن جاتا ہے، اے بندے تم مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے۔ ہاں بچے آپ خاموش ہو جائے، بچوں آپ خاموش ہو جاؤ۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ تم مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے، وہ ایک پل میں تیری بگڑی سوار دے گا۔ تم مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے، وہ ایک پل میں تیری بگڑی سوار دے گا، کیونکہ نہیں ہے ٹھکانہ اس کی رحمت کا، وہ آدھی رات میں بھی سورج نکال دے گا۔ نہیں ہے ٹھکانہ اس کی رحمت کا، وہ آدھی رات میں بھی سورج نکال دے گا۔ اور انسان کی اوقات کے بارے میں کہا کہ انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، ہاں مگر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کمزور سمجھنے والے کے لیے بات ہے، انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، ہاں مگر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، ارے رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ اور دنیا نہ بسا دل میں، ہاں دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آئیے میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے سید صاحب میری مراد جناب حافظ عبدالقادر پپو جو وہ پڑھیں گے، انشاءاللہ میں اپنی حاضری بھی پیش کرتا رہوں گا، کیونکہ میں نے صرف ابھی حمد باری تعالیٰ کے میں نے حاضری پیش کی حوالے سے میں ضرور اپنی حاضری پیش کروں گا، لیکن وقت بڑی تیزی کے ساتھ بیتا جا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سید صاحب اپنی حاضری پیش کریں اس شعر کے ساتھ، نبی کے پاک کا اس شعر کے ساتھ میں دعوت سکن دوں گا سید عبدالقادر صاحب کو کہ مریض عشق مصطفیٰ کا پہلا اصول لکھ دینا۔ آپ کی سبحان اللہ کی سطح بتائے گی مجھے آگے شعر کیسے سنانے۔ الحمدللہ میرے پاس تضمین بھی ہے کلام اعلی حضرت والی بھی، آپ جو کہیں گے انشاءاللہ سنا دوں گا، لیکن پہلے یہ سنیں کہ مریض عشق مصطفیٰ کا پہلا اصول لکھ دینا، در حبیب کے کوچے کی دھول لکھ دینا، ارے اس مردہ جسم کا مٹی بھی احترام کرے، اس مردہ جسم کا مٹی بھی احترام کرے، ارے میرے کفن پہ فقط غلام رسول لکھ دینا، اس مردہ جسم کا مٹی بھی احترام کرے، میرے کفن پہ فقط غلام رسول لکھ دینا۔ مائک کے اوپر جناب سید حافظ عبدالقادر صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا اہل انتظامیہ اور کمیٹی والوں کا۔ ماشاءاللہ جلسہ کمیٹی والوں نے آج کا یہ جلسہ سجایا ہے، مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ حضور کا میلاد اور حضور کی آمد کا جشن منانے والوں کو اللہ رب العزت سلامت رکھے اور مولا تعالیٰ ان کے گھر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں اور ماشاءاللہ وقت پر آج کا جلسہ شروع ہو چکا تھا ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ وقت پر ختم ہوگا۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ بچے آواز نہیں کریں گے ورنہ پیچھے چلے جائیں گے، میری نظر سب پر ہے، جو باتیں کر رہا ہے نا ان کو پیچھے بھیج دیا جائے گا، ایک کو پکڑ کے، آواز نہیں کرنا کوئی۔ ماشاءاللہ ہمارے محسن بابا کے حکم پر آج کی محفل میں حاضری ہو رہی ہے، اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے، اور جتنے بھی عاشقان رسول تشریف فرمائے مولا تعالیٰ حضور کے میلاد کا صدقہ اللہ ان کے دربار میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، سرکار کے میلاد کے صدقے ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے اس طرح درود پڑھیں کہ پتہ چلے یہاں پر حضور کا میلاد منانے آئے۔ باواز بلند صلی اللہ علیہ رسول
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے. میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے. ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں. میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے. اور جس پر کرم ہوتا ہے تو پھر یہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ حبیب اللہ. دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، پر جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. اور اسی بات کو علامہ کی زبان میں کہوں تو لکھتے ہیں میرے آقا کا در ہے، میرے آقا کا در ہے کہ ماتھے کس جاتے ہیں سرداروں کے. کیسے آقا کا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ سارے حضرات اس محفل میں بیٹھے ہیں. آئیے میں حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں. اللہ کا ذکر مل کر کہیں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنے ذکر کی برکتیں عطا فرمائے گا. آمین. اللہ کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. بھائی بولو سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. دیکھیں عام طور سے ہوتا ہے ائمہ حضرات اور سید زادگان تشریف فرما ہے، ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، مسجد میں جائیں تو نماز میں دل نہ لگے، کسی محفل میں بیٹھے تو پتہ نہیں الٹے پلٹے کام کرنے کا سوجے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ نماز میں جائے تو بس دل کرتا ہے امام صاحب جلدی سلام پھیرائیں کہ ہم یہاں سے نکلیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا ریزن اور اس کی وجہ کیا؟ جب دل میں نمازوں کی محبت اور نماز میں دل نہ لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہر چیز کی غذا ہوتی ہے، جس طرح ہمیں جینے کے لیے کھانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دل کو زندہ رکھنے کے اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بے شک اللہ کا ذکر کریں انشاءاللہ آج کی محفل کے صدقے اللہ اپنے ذکر کی برکت سے ہمارے دلوں کو زندہ کر دے گا انشاءاللہ. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کلام میں پیش کرتا ہوں. اور میرا امام لکھتا بھی تو کیا لکھتا ہے؟ دیکھیں اللہ کی حمد بھی بیان کی تو کیسے بیان کی انشاءاللہ جب سنیں گے، اور انشاءاللہ جب شعر سمجھ آئے گا نا تو پھر آپ کی مسکراہٹ بھی بولے گی سبحان اللہ. تو مل کر اس اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائیں.
اللہ 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 صدائے اللہ بے زبان کنکر میں، ذکر تیرا کرتی ہے مچھلیاں سمندر میں، تو دکھائی دیتا ہے ہر حسین منظر میں، جگنوں کی ٹولی میں تتلیوں کے لشکر میں، تو ہے قادر مطلق یہ اختیار رکھتا ہے، تو ڈبا سکتا ہے آسمان سمندر میں، کیونکہ میرا خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے، ہاں ہاں میرا خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے، پھر مکڑی کی جالے کی چادر تان دیتا ہے، ارے وہ زندگی لکھ دے تو سمندر راستہ دے دے، وہ زندگی لکھ دے تو سمندر راستہ دے دے، وہ موت لکھ دے تو لنگڑا مچھر بھی جان لے لیتا ہے۔ اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ
علی راجپور والوں اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی مانتے ہیں نا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہے۔ نمازیں پڑھتے اس لیے کہ رب موجود ہے ہمارے درمیان۔ بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو اس کا رب اس کے دل سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، رب کو دیکھا نہیں لیکن رب کو پھر بھی مانتے ہیں کہ رب ہے۔ زکوٰۃ بھی دیتے، حج بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، رب کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی مانتے ہیں۔ آئے نا علامہ اقبال سے پوچھے، اقبال قلندر جس نے لکھا تھا نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، جس نے لکھا تھا نا کہ محمد سے وفا، اسی اقبال قلندر سے پوچھے نا ایک مرتبہ، اقبال قلندر برطانیہ پڑھ کر آنے والے اقبال قلندر بتاؤ نا آپ نے رب کو جانا اور پہچانا کیسے ہے؟ تو اقبال قلندر کی روح آواز دے گی کہ میں نے رب کو جانا، میں نے رب کو دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے، لیکن رب کو جانا اور پہچانا کس طریقے سے؟ تو اقبال قلندر کی روح آواز دیتی ہے کہ ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا سے۔ کیسے؟ سورج کے اجالوں سے، فضا اور سے، خلا سے، چاند ستاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر کی پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے، کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شام کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کی چونک سے تو بلبل کی نوا سے، ہیرے کی نزاکت سے تو موتی کی ضیا سے، ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے، ارے ابلیس کے فتنے سے، آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے تو یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی صبر و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے تو موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے، فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو صفا سے، مروہ سے، توریت سے، انجیل سے تو قرآن مجید کی صدا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے، ارے دنیا کے حوادث سے، صفاؤں سے، وبا سے، رنج و در عالم سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغز سے، خطا سے، ارے خود اپنے ہی سینے کی دھڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اللہ 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 یہ کہہ کے ہے درنے، یہ کہہ کے ہے درنے، سجدے میں رکھی میں سارے، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، ہوگا پھر انسان، ہوگا پھر انسان، سب کچھ جانے جانے گوج کے بنے گے کون جان، بنے گے کون جان، دارا اور سنگار جزر شیز شہر شان، دارا اور سنگار جزر شیز شہر شان، تیرے دامن کی دلے نہ دلے، نیکی تیری کسی ترازو پہ تلے نہ تلے، داغ تیرے دامن کے دلے نہ دلے، نیکی تیری کسی ترازو پہ تلے نہ تلے، ارے مانگ لے معافی خدا سے بندے، مانگ لے معافی خدا سے بندے، کیا پتا کلا کھلے نہ کھلے۔ نعرہ تکبیر تکبیر، نعرہ صلوات صلوات، جھوم کا درود پاک کا نذرانہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
الله وسلم عليك يا سبحان الله حبيب اللہ کی سرتاب قدم شان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے قرآن تو